أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ منافقو، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے سے مزے اڑا لیے تھے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے میں مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی ہو، اور تم بھی ویسی ہی ہے، اور حالتوں میں پڑے جیسے پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کر لیا۔ اور ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، ثمود علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ کی 67، 68، 69، 70 چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ اوپر سے کئی رکوع میں منافقوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس رکوع میں بھی، یہ پورا رکوع پڑھا گیا، اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بدعملی اور ان کی خباثت اور ان کی بدمعاشی کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، یہ منافق لوگ مرد و عورت سب برابر ہیں، مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے اندر خباثت اور بدعملی پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ کنجوسی اور بخل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ منافق لوگ بڑے ہی کنجوس تھے، بڑے ہی بخیل تھے، ان کے بخل کی وجہ
اور ان کی کنجوسی کی وجہ یہ تھی کہ ان کو دنیا سے محبت تھی، دنیا کی چاہت تھی، اسی لیے یہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے کہ جہاد میں ہم گئے تو مر جائیں گے اور ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو دنیا سے محبت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جہاد میں بھی نہیں جاتے تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ بیان، اور بعض علماء کہتے ہیں بندھے ہوئے ہاتھ سے مراد ترک جہاد ہے، یہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی، یہ کمبخت لوگ برائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی کو فروغ دیتے ہیں اور نیکیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، ساری قومیں برائیوں کو فروغ دینے میں لگی ہوئی ہیں۔ اور سب کا مقصد کیا ہے؟ سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا۔ آج عرب ممالک کے ایمان کیوں کمزور ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارا گوشت پاکٹ کی شکل میں یہودیوں سے سپلائی ہوتا ہے، اور عرب ملکوں مسلمان انہی پاکٹ کے گوشتوں کو استعمال کرتے۔ کس کا گوشت ہوتا، حلال ہوتا، حرام ہوتا، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور انہی یہود و نصارہ کا ذبیحہ یہ عرب ملکوں کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آرام طلب لوگ ہیں عرب ملک لوگ، کہاں سے ذبح کریں، کہاں سے خریدیں، تو پاکٹ کی شکل میں گوشت آتا ہے، اسی گوشت کو استعمال کرتے۔ دوسری بات یہ، آج بھی ساری دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، ساری برائیوں کا سرچشمہ یہود ہے۔ عریانیت ہو، فحاشی ہو، ٹی وی ہو، سیل فون ہو، نیٹ ہو، جو کچھ بھی برائی ہے، ساری برائیوں کا سرچشمہ یہ یہود و نصارہ ہیں۔ ایک بات مجھ کو یاد آئی ابھی، مولانا عبداللہ کاپو دروی رحمۃ اللہ علیہ اب ہو گئے ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے تک زندہ تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر یہ یہودی لوگ برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، عریانیت فحاشی کو عام کر رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے برائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود وہ یہودی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتے مولانا عبداللہ کاپو دروی رحمۃ اللہ علیہ کہ امریکہ میں جتنے بھی یہودی لوگ ہیں، ان یہودیوں نے اپنے بچوں کو پابند کیا ہے کہ کسی اور قوم سے ہمارے بچے ملنا جلنا نہ کریں، نصرانیوں سے بھی نہیں ملتے، مسلمانوں سے بھی وہ لوگ نہیں ملتے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی قوم کے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدے، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو خود ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھنے دیتے، اپنے بچوں کو دوسری قوموں کے بچوں کے ساتھ ملنے جلنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے، کھانے پینے نہیں دیتے، کھیلنے کودنے نہیں دیتے۔ کمال کی بات ہے، ان برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ برائیوں کو مسلمانوں میں عام کرو، دوسری قوموں میں برائیوں کو فروغ دو، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس سے بچاؤ۔ یہ بات مولانا عبداللہ کاپو دروی رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے بہت بڑے عالم، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو کمبخت لوگ کیا کرتے تھے؟ منافق لوگ برائیوں کو تو پھیلاتے تھے اور نیکیوں سے مسلمانوں کو روکتے تھے، برائی کی تلقین کرتے تھے، نیکیوں سے جو ہے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی، یہ کمبخت یہودی لوگ یأمرون بالمنکر، برائیوں کو تو فروغ دیتے ہیں اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے مسلمانوں کو روکتے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو، جہاد میں مت جاؤ، نماز مت پڑھو، جہاد میں گئے تو تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ دیکھو باغات، کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے پکنے کا موسم آ گیا ہے اور تمہاری زندگی کا دار و مدار کھجوروں پر ہے، اگر تم جہاد میں چلے گئے تو تمہاری پوری فصل تیار برباد ہو جائے گی، اس لیے تم اس کی جہاد کے اندر مت جاؤ۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کو میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، پوری آیات کا خلاصہ چونکہ ان کی ہی بات چل رہی ہے۔ ایک اور بات ارشاد فرمائی، پہلی قوموں کی مثالیں دی گئی، یہود ان منافقوں کو پہلی قوموں کی مثالیں دے کر کے سمجھائی گئی
کہ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے؟ اس کے بارے میں مثال دی، قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم ثمود کا تذکرہ، قوم ابراہیم کا تذکرہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھو اتنی بڑی زبردست قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبا دیا، سب کو مار دیا۔ صرف ایمان والے جو 80 یا 40 تھے اللہ نے ان کو ہی بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور قوم ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، اس کی قوم تو ڈھیل ڈول کے اعتبار سے سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ آیا، بڑے لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے، بڑی قوت اور طاقت والے یہ لوگ تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کر کے یہ مکانات بناتے تھے، پہاڑ پتھروں سے کرسیاں بناتے تھے، برتن بناتے تھے۔ ایسی زبردست قوم، تم سے مال کے اعتبار سے یہ افضل تھے، تم سے مال کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، اولاد کے اعتبار سے برتر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا۔ تم اس سے تم عبرت نہیں پکڑتے؟ قوم نوح سے، قوم ثمود سے، قوم ہود سے اور قوم ابراہیم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے نمرود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھر کے ذریعے برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ مچھر کی حیثیت کیا ہے بتائیے آپ؟ اس مچھر جو ہے اس کی ناک کے اندر گھس گیا اور اس مچھر نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی مثال دے کر کے فرما رہے ہیں کہ تم کہاں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری طاقت کیا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے، ان قوموں کے سامنے۔ تم تو بے وزن ہو، بے قیمت ہو، اولاد کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تم ان سے کمتر ہو، اور تم اکڑ رہے ہو، برائیوں کو فروغ دے رہے ہو، نیکیوں سے روک رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے، بد عملی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت